محمد وآل محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلاة السلام کیے نوجوان صلی اللہ تعالیٰ فرد شہید مل جل کر صلاة محمد وآلہ. تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر صلاة محمد وآلہ. ارباب دانش موجود سامعین کرام، آخری وقت ہو چکا ہے اور میں نے اس اشرے مجالس کے لیے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے. اسی آیت مبارکہ کے ذہن میں گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہماری چھٹی گفتگو ہے جس سے ہم بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید کی سورہ مریم جس کی آیت نمبر 96
جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک ان الذین وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح بجا لاتے ہیں یا نیک اعمال انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ہم ان کے دلوں میں محبت اور مودت کو داخل کر دیں گے، ان کے دلوں میں محبت کو کر دیں گے، مودت کو کر دیں گے۔ اسی ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے تقاضائے مودت کے عنوان سے ہماری بحث جس مرحلے پر پہنچی وہ استحسان، حب اور عشق کی منزل پر پہنچ چکی۔ اس کے بعد صرف دو مرحلے باقی رہتے ہیں، ایک مرحلہ ولا کا ہوتا ہے اور آخری مرحلہ پر مودت ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو سمیٹتے ہوئے اور بہت ہی مختصر وقت میں استحسان، خود، عشق، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، ولا اور مودت اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے دل میں استحسان پایا جاتا ہو، حب پایا جاتا ہو، عشق پایا جاتا ہو، وہ مومن بھی ہو۔ ہر ایک کے دل میں احسان کی علامت پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے، ہر ایک کے اندر حب پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی عشق کر سکتا ہے اور کسی سے بھی عشق کر سکتا ہے، ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب بات ولا کی آتی ہے اور جب بات مودت کی آتی ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ صرف اور صرف انسان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایمان کی شمعوں کو روشن ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب تک ایمان کی شمع اس کے اندر روشن نہ ہو اس کے اندر ولا نہیں پائی جا سکتی ہے۔ آپ محبت کہہ سکتے ہیں، عشق کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام سے سلمان ایک اور سلوات پڑھیں گے جو محمد والے امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو عشق ہے اور اس کے لیے ایمان کی تو شرط نہیں ہے۔ بہت سے اہل حدود حضرات ہیں، وہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں سلوک بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایمان کی کہیں پر بھی کوئی شرط نہیں پائی جا سکتی۔ کوئی بھی امام حسین سے محبت کر سکتا ہے، مولا کائنات سے کوئی بھی محبت کر سکتا ہے۔ ضروری ہے ایمان ہونا، ضروری ہے مومن ہونا نہیں، نہ ایمان کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ لیکن ولا کے لیے ضروری ہے، ولا جس کے دل میں پائی جائے گی، یعنی ولایت جس کے دل میں پائی جا رہی ہے، ضروری ہے کہ وہ با ایمان ہو۔ ولایت اس منزلت پر انسان کی محبت کو لے کر جاتی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اس انسان کا ایمان اس بلندی اور اس معراج پر فائز ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر ولایت پائی جاتی ہے، اب اس کے اندر محبت اور ولا پائی جاتی ہے، اور ایسی ولایت پائی جاتی ہے کہ جس ولایت کے آ جانے کے بعد اب وہ دنیا کی کسی طاقت کا محتاج نہیں ہوتا ہے،
اللہ اکبر. نہیں پتا مجھے آپ کس طرح سے سننا پسند کریں گے کہ اب اس ولایت کے آ جانے کے بعد وہ دنیا کی کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وہ خود غنی ہوا کرتا ہے, فاقے کرنا پسند کرتا ہے, لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا ہے. وہ خود بھوکا رہ جاتا ہے, لیکن دوسروں کے پیٹ بھرنے میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے سامنے اس کے ائمہ طاہرین یا معصومین کی اگر کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی کوئی نقائص کو بیان کرے یا ان کی غلطیوں کو بیان کرے یا اس طرح سے ان کے فضائل کو کم کرتا ہوا نظر آئے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اب اس کا عشق نہیں ہے بلکہ ولایت کی منزل میں داخل ہو چکا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. جب ولایت کی منزل میں داخل ہو گیا ہے تو ولایت جسے حاصل ہو جائے تو پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے, اسے پرواہ نہیں رہتی ہے کہ وہ بھوکا ہے یا اس کے پاس کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے. اسے ہر حال میں محبت ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہر حال میں محبت ہوتی ہے. جتنی محبت دولت آ جانے کے بعد ہوتی ہے اتنی ہی محبت اسے تنگدستی میں بھی ہوا کرتی ہے. غربت ہو, فقیری کا عالم ہو, لیکن اس کی مودت میں, اس کی محبت اور بلا میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے فقر کا رونا نہیں روتا ہے, وہ فخر اس بات کا کرتا ہے کہ اس کے سینے میں ولایت جیسی دولت موجود ہے. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے مل کر محمد و آل محمد. ایک شخص نے آ کر امام سے شکایت کیا کہ مولا بڑا فقیر ہوں, تندرست ہوں, غربت کا شکار ہوں, بڑی غریبی ہے, اب کیا کروں میں؟ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, فاقے ہو رہے ہیں مولا, کچھ تو کریے آپ. مولا نے کہا اچھا بیٹھ تاکہ ایک چیز تیرے پاس ہے میں اس کو مانگنا چاہتا ہوں. مولا وہ کیا, میں تو فقیر ہوں, میں کچھ دے نہیں سکتا ہوں, میرے پاس ظاہر کچھ نہیں ہے. فاقے ہو رہے مولا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, بیوی شکایت کر رہی ہے کہ تم مولا کے چاہنے والے ہو, ان کے دوست ہو, ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہو. بڑی توجہ عزیز ہو, ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہو, محبت تمہارے دل میں ہے. اور میں آپ کے دروازے میں آیا ہوں, آپ کی طرف آیا ہوں, بہت زیادہ تنگدستی ہے, بہت غریب ہوں. اللہ, جہاں تک ان جملوں کا تعلق تھا کہ تنگدست ہوں, فقیر ہوں, مولا نے کچھ نہیں کہا. جیسے اس نے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں, مولا نے کہا اچھا تو غریب ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کہا نہیں بولا, آپ کہہ دو دیکھیے کھانے کے لیے کچھ نہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. کہا کہ ٹھیک, اگر تو غریب ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے, تیرے اندر, تیرے سینے میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں, ہماری ولایت پائی. کہاں مولا, ہماری آپ کی ولایت اس سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مولا نے کہا کہ اس ولایت کو کتنی قیمت میں فروخت کرنا چاہے گا. اللہ اکبر, بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اس ولایت کو کتنی قیمت میں فروخت کرنا چاہے گا. مولا میں اس ولایت کو تو نہیں فروخت کر سکتا ہوں, اس کو تو نہیں بیچ سکتا ہوں. کہ چل میں نے تجھے دنیا کی ساری دولتوں کو دے دیا. مولا یہ دولت اس کے سامنے کیا ہے, کچھ نہیں. کہ زمین و آسمان کی ساری دولت کو دیا, کچھ بھی تھے ڈالے, اس ولایت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے اتنی بڑی دولت لے کے کہ کائنات کی کسی بھی شے سے اس کو بدل نہیں سکتا ہے, پھر بھی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. تیرے پاس جو دولت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ولایت سے بڑی دولت نہیں ہے کوئی, سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ولایت ہے. اور پھر امام نے واقعے میں
امام کا آپ ہر سال جاتے ہو امام سے ملنے کے لیے، یوں ہی چلے آتے ہو. ارے کبھی اب تمہارے مولا نے کچھ دیا بھی کہ نہیں؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولا نے دیا بھی کہ نہیں کچھ دیا. تم نے یہاں پر کہا بولے میرے مولا نے سن دی. دیکھیں ولایت اس کو کہتے ہیں. تم نے یہاں کہا ادھر میرے مولا کو خبر ہو گئی. تم نے کیا قسم کر دیا؟ یہ میں ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، ان کی محبت میرے دل میں ہے. میں اس لیے میں وہاں جاتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں. جب بھی حج کے لیے جاتا ہوں تو ان کی پابوسی کے لیے ضرور جاتا ہوں. اچھا اتنا تو کر سکتے ہو بھیا کہ جب جانا پابوسی کے لیے تو مولا تو بیان کرنا کہ مولا اتنے حالات خراب ہیں، اتنی تندرستی کا شکار ہے، فقر و فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں. کہ خاموشی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا کو خبر ہے، میرا مولا جانتا ہے. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ کی طرح سے حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے. تو اس واقعے کو بھول گیا. گھر سے نکلے ہوئے پہلے کا سفر بھی نہیں ہوا کرتا تھا. 4 مہینے 6 مہینے کے بعد انسان پہنچا تھا ان سے بات نکل گئی، اس سے یاد نہیں رہا. جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا، امام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، دسترخوان پر اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جب کھانا نوش کر چکے پوری توجہ چاہتا ہوں. لیکن 10 منٹ بھی نہیں ہوئے میرے سلوات پڑھے بابا سے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے فارغ ہوئے امام نے کہا لوٹا اٹھا، لوٹا اٹھایا اس نے. امام نے کہا کہ ہاتھ دھلا، ہاتھ دھلانا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں. اب جیسے پانی کے قطرات گر رہے تھے وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے. بڑی توجہ، ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے. کہا مولا یہ کیا؟ کہا کہ اٹھا لے. تیری بیوی نے کہا نہیں تھا نکلتے تھے کہ تو اپنے مولا سے جا کر کہنا، میرا جا کر اس سے کہنا کہ میرا امام ہر چیز سے واقف ہوا کرتا ہے. ہاں جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد ہوتی ہے کہ ہم اسے عطا کرتے. ہمیں خوب خبر ہے کہ ہمارا چاہنے والا کس حال میں. ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، ہم نے عقبہ کو تمہارے لیے سنوار رکھا ہے. اس جگہ کو سنوار رکھا جہاں پہ ہر ایک دیکھنے والا تم کو دیکھ کر تعجب کرے گا کہ اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے. دنیا کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے. لیکن ہاں امام ہے جو ہر حال سے واقف ہوتا ہے. انسان کی ولایت کو سینے میں رکھ کے تو دیکھے، ان کی محبت کو پلا کو اپنے دل میں رکھ کے تو دیکھے. امام ہر حال سے واقف ہوتا ہے، زبان پر لانے کی ضرورت نہیں. اب یہاں شورا کرام بیٹھے ہیں، شورا بھی بیٹھے ہو. اکثر آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں، ہم بھی عریضہ لکھتے ہیں امام کی خدمت میں. ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ قلم کا جھگڑا کیا کرتے تھے کہ قلم ہم کو مل جائے، ہم کو مل جائے، ہم کو مل جائے. تو کہتے تھے تو قلم کے لیے نہ جھگڑا کرو، کیونکہ تم یہ عریضہ اس سے لکھ رہے ہو کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے. صرف انگلیاں پھیر دو، امام تمہارا اس تحریر کو پڑھ لے گا. ہم امام اس کو مانتے ہیں کہ دل میں خیال آیا نہیں کہ امام کو خبر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. انسان محبت تو رکھ کے دیکھے دل میں، امام کس طرح سے باخبر ہوتا ہے. اللہ صرف اپنے ہی نہیں، انسان کتنی بھی دور ہو، کتنا بھی مسافت طے کرنے کے بعد کتنی بھی فاصلے پر کیوں نہ ہو، امام ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کروں گا کس طرح سے امام کو خبر ہوتی ہے. ایک ایک چاہنے والے کا نام امام کی فہرست میں ہوتا ہے. اور یہی نہیں صرف امام جب نماز شب پڑھتے ہیں تو نماز شب میں اپنے چاہنے والے کا ایک ایک کا نام لے کر سند موجود روایتیں. امام ایک ایک چاہنے والے کا نام لے کر دعا کرتے.
اور پہنچائیں ہماری زندگی۔ امام اسی کو کہتے ہیں سرپرست، یعنی کیا؟ سرپرست وہ کہ جسے ہر حال میں اپنے چاہنے والے کی خبر کی کرتا ہو، ہر حال میں اس کی خبر ہو۔ بس میں اپنی بات کو یہیں سے اپنے مسائل دوں گا۔ چائنا میں، چین میں کا ایک واقعہ ہے رسول اسلام کے زمانے میں، امید ہے کہ آپ بھی شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں چین کا ایک بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا ایک بیٹا ہے، جوان بیٹا۔ اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ چین کے کسی شہر بڑے انسان، بڑے نامی انسان کی لڑکی سے خاص کا رشتہ دیا۔ اسے جب رشتہ دیا ہے تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کا بیٹا خود میرے پاس آتا، یعنی بارات لے کر، تو ہم اپنی لڑکی کو رخصت کر دیں۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ کب کا ہے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی میں، ان کی حیات، پیغمبر اسلام کی عمر۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ چین کا، چین کا بادشاہ۔ اس نے ایک سواری کا انتظام کیا اور 10,000 براتیوں کا، 10,000 براتی ہیں، اور ان کے جانے کا انتظام ہوا۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو جب ساحل پر پہنچے، دریا کے کنارے، تو کشتیوں پر سوار ہوئے، اور کشتیوں پہ سوار ہونے کے بعد بارات چلی گئی۔ باپ نے الوداع کہا، باپ نہیں گیا، بادشاہ خود نہیں گیا، بیٹا گیا اور پوری بارات اس کے ساتھ میں وزراء اور تمام لوگ جاتے تھے۔ جب بیچ سمندر میں یہ بارات پہنچی، ایک ایسا طغیانی، ایک ایسا طوفان آیا کہ جس کی زد میں آ کر یہ ساری کشتیاں تہس نہس ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور جتنے بھی لوگ سوار تھے سب غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچا اس میں زندہ، سب مر گئے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ جب بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے بہت دکھ کیا، اکلوتا بیٹا تھا وارث کا حکومت کا، وہ بھی نہیں بچا، اور اس کی رعایا میں 10,000 لوگ کم ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجب المیہ تھا۔ وزراء کیا کہ پوری ٹیم تھی، وہ نہیں رہی، سب لوگ ختم ہو گئے۔ بہت ہی گریا کیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک، 6 سال تک گریا کرتا رہا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بلا ذرا سی بھی رمق اگر انسان کے سینے میں پائی جاتی ہے، دل میں پائی جاتی ہے، تو انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے۔ کئی سال تک گریا کرتا رہا، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، چین میں مسلمان نہیں تھے۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی دانا اور مدبر تھا، جو اس کی خدمت میں آتا ہے، روز سمجھاتا ہے، روز سمجھاتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بادشاہ کے بہت گریا، اتنا گریا کیا کہ نابینا ہو گئی، اسے سجھا ہی نہیں دیتا ہے۔ گریا کرتے کرتے اس کی آنکھیں چلی گئی، اور اس کے بعد یہ وزیر سمجھاتا ہے۔ ایک وزیر تو صاحب ایمان تھا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ نے سب کچھ کر دیا، گریا کر دیا، اپنی آنکھوں کو بھی گنوا دیا، حکومت بھی تقریباً ختم ہی ہونے کو ہے، کون بچا ہے حکومت میں؟ لیکن کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، اتنا کم منانے کی ضرورت کیا؟ آپ کا بیٹا گیا، سبھی لوگ اس میں وہ مر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہ گیا ہے، تب پھر کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اگر ایک مشورہ میرا مانے، میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک پیغمبر ہے جو مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں، ان کا ایک وصی ہے جس کا نام علی بن ابی طالب، ان کا ایک وصی ہے جن کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ سنا ہے وہ حلال مشکلات ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، جو بھی ان کے در پہ چلا جائے۔ کہاں وصی ہے؟ تم کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ مدینہ۔ مدینہ کتنے ہو رہے ہیں یہاں سے؟ کم از کم 6 مہینے لگیں گے۔ ویسے بھی آپ کی جینے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ کم از کم یہی ایک کام کر لیجیے۔ کہاں تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہم مدینے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے 4000 سواروں کو تیار کیا اور تیاروں کو تیار کیا۔ بڑی توجہ سے
سب کو تیار کرنے کے بعد مدینے کی طرف نکلتے ہیں. مدینے پہنچنے کے بعد جب مدینے پہنچے، جیسے ہی مدینے میں حضور ہوا تو لوگوں نے یہ گرد و غبار دیکھ کے سمجھا کہ کوئی اتنی بڑی فوج آئی ہے، شاید مدینے پر حملہ کرنا چاہتی ہے. پیغمبر کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آئے، آ کر پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بڑی فوج آ رہی ہے، چہرے بھی عجیب و غریب ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو جائے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، یہ حملہ کرنے نہیں آئے ہیں، یہ اپنی کچھ مشکل لے کر آئے ہیں اور ہمارے پاس بھی نہیں، مشکل کشا کے پاس آئے ہیں. سلوات پڑھے محمد یہ قافلہ یہاں پہنچنے سے پہلے بات ادھوری نہ رہ جائے. خدا عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جا کے پیغمبر کو اطلاع کر دو کہ ایسا ایک قافلہ آ رہا ہے، ان کی یہ مشکلات ہیں. بڑی توجہ، یہ مشکلات ہیں. جیسے ہی قافلہ پہنچا، صحابیوں کا مجمع ہے، یہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پیادہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ کہ جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے، جسے حلال مشکلات کہا جاتا ہے. لوگوں نے مولا کائنات کو بلایا. جیسے ہی مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا ان کی مشکلات کو تو حل کرو. ان کی مشکلات کیا ہیں؟ بڑی توجہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ کو بھائی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنے دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں آنے کا. بادشاہ نے بیان کیا ہے کہ یہ مشکلات، پیغمبر نے کہا ہے علی جتنی جلدی ہو سکے ان کی مشکل کو حل کرو. صحابہ نے سنا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تقریباً 7 سال ہو گئے اس واقعے کو. آخر وہ اگر لڑکا مر چکا ہے تو پھر زندہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس کی جو فوج مر چکی ہے وہ تو زندہ تو نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں نے مذہب اڑانا شروع کیا. مولا کائنات نے تمام لوگوں کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک صحرا میں لے کر گئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. ایک صحرا میں لے کر گئے اور صحرا میں لے جانے کے بعد فوج کھڑی ہوئی ہے. مولا کائنات نے چاروں طرف سے اس کا حساب، ایک نشان کھینچا، ایک خط کھینچا، فوج کو حساب میں دیا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے چین تک جائیں اور 6 مہینے لگیں اور ساری مشکلات دور ہوں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. مولانا کائنات نے فرمایا کہ علی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہے کہ جو ناممکنات میں ہو. جو ناممکن ہوتا ہے اسے ممکن کر کے دکھا دے، اسی کو علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل جتنا حصار کیجا تھا، پوری فوج ساتھ میں ہے، چین کی فوج، بادشاہ ساتھ میں ہے. اب ادھر سے سفر شروع ہوتا ہے. مولا کائنات نے کہا چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دو. توجہ چاہتا ہوں، چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرو. سب نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جیسے ہی آنکھوں کو بند کیا، جب مولا کائنات نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولو، جب آنکھوں کو کھولا تو ہر ایک نے اپنے آپ کو اسی دریا کے کنارے پایا جس دریا میں، جس چین کے دریا میں وہ پورا لشکر غرق ہو گیا تھا. بادشاہ کا بیٹا غرق ہو چکا تھا. تو چشمے زدن میں یہاں تک پہنچ گئے. کہا کہ ہاں ہم سلیمان صفت ہے. سلیمان کو خدا عالم کی یہ طاقت دی تھی ہمارے نام کے تفضل سے، ہمارے نام کے وسیلے سے دی تھی، کیونکہ ان کے دل میں ہماری ولایت پائی جاتی تھی، لہذا خدا نے ان کو یہ طاقت دی تھی. تو پھر جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں چشم زدن میں، جسے چاہے تخت بلقیس کو بلا سکتے ہیں، تو پھر تو یہ علی ہے، اس کے نام سے دنیا گھومتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل نے. بس واقعے کو میں نے مختصر کیا کیونکہ وقت کے اندر ختم نہیں کرنا ہے. مولا کائنات نے تمام مچھلیوں کو آواز دی جو سمندر میں زندگی گزار رہی تھی. اے سمندر کی مچھلیوں، تمہیں علی بلا، اللہ تمہیں علی بلا رہا ہے. اب تاریخ کا جملہ دیکھیں، روایت کا جملہ دیکھیں. اس سمندر کی جتنی مچھلیاں تھیں یک بیک اپنے سر کو نکال کے لبیک یا امیر المومنین کا نعرہ بلند کرتی ہے. وہ کہتی ہیں
اے اللہ کے وسیع رسول کے وسیع و خلیفہ و نائب، لبیک آپ کے آواز پر ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مولا کائنات نے سوال کیا، دوسرا سوال، بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے بادشاہ کے لڑکے کو اپنا لقمہ بنایا؟ تمام مچھلیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے وسیع رسول کی جانشین، اے امیر المومنین، ہم میں سے کسی ایک نے بھی اس نے اپنا لقمہ نہیں بنایا ہے۔ وہ سمندر میں آیا ضرور، لیکن ہم نے اسے اپنا لقمہ اجل نہیں بنایا ہے۔ بات کتنی سال پرانی ہے؟ 7 سال پرانی۔ ایک مرتبہ اب تاریخ کا جملہ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے کہ جب تمام مچھلیوں نے انکار کیا تو اس سمندر کی جو سب سے بڑی مچھلی تھی اس نے اپنا سر نکالا اور لبیک یا امیر المومنین کہتے ہوئے اس نے کہا، اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں۔ کہا کہ ہاں بیان کرو۔ کہا کہ ہاں اسے ہم نے دیکھا ضرور تھا، لیکن اس سمندر کا جو مگرمچھ تھا اس نے اسے اپنا لقمہ اجل بنایا۔ توجہ کرتا ہوں، مولا کائنات نے حکم دیا کہ جاؤ فوراً سمندر کی تہوں میں جاؤ، اور سمندر کی تہوں میں جانے کے بعد اس کے بدن کا اگر ایک عضو بھی مل جاتا ہے اسے لے کر آؤ، میں خدا کے حکم سے اسے پھر سے زندہ کروں گا۔ ساری مشکلیں لاتی ہیں، حکم امام ملتے ہی پورا سمندر چھان ڈالا، پوری سمندر کی تہوں کو چھان ڈالا، کہیں پر کوئی عضو اس کا 7 سال پرانی بات ہے، کوئی عضو اس کا سالم نہیں ملا، نہ ہڈیاں مل رہی نہ کوئی عضو مل رہا۔ مولا کائنات سے آ کر کہہ دیا، یا امیر المومنین ہمیں کوئی عضو نہیں مل رہا ہے، کوئی حصہ نہیں ملا بدن کا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جاؤ سمندر کے فلاں فلاں حصے میں جاؤ، اس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کی آڑ میں اس کی انگلیوں کی ہڈی رکھی ہوئی ہے، اس ہڈی کو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے یہ حکم دیا ہے، مچھلیاں جاتی ہیں اور جانے کے بعد وہ انگلی کی ہڈی کو لے کر آتی ہیں، لا کر مولا کائنات کی خدمت نصیب ہو، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیکن ہاں عزادارو، حسین نے آواز استغاثہ بلند کر دیا، میدان کارزار کا یہ عالم تھا، آج ہی آواز خیمے میں بھی پہنچی، ایک عجیب کوہرام مچا، ادھر حسین اپنے دوستوں سے محو گفتگو تھے، ادھر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین دوڑتے ہوئے خیمے میں آگے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، اے کلثوم ابھی حسین زندہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے زینب سے کہا، بہنا حسین ابھی شہید نہیں ہوا ہے، حسین ابھی مرا نہیں ہے، حسین ابھی زندہ ہے، آخر میری زندگی میں یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو اب سن سکو تو سنو۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، میرے ماں جائے، جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، ارے ننھے علی اصغر نے خود کو چولہے سے گرا دیا۔ عزادارو، حسین کہتے ہیں، اے زینب ارے لاؤ اصغر کو مجھے دو، میں سمجھ گیا اصغر نے جھولے سے خود کو کیوں گرایا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ ہاں آج ننھے مجاہد کا ماتم کرتا ہے نا، آمادہ ہونا عزادارو، آج اس علی اصغر کا ماتم کرتا ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، آج اس علی اصغر کا ماتم کرنا ہے کہ جو 6 ماہ شہید کر دیا گیا، آج اس علی اصغر کا ماتم کرنا ہے کہ جو حسین کے قرآن کا ایک بولتا ہوا پارا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، رباب آگے بڑھی، میرے آقا میرے مولا، ایک آخری مرتبہ اپنے لال کو ذرا پیار تو کرنے دے دو، ایک مرتبہ ذرا اپنے لال کو بوسا
تو دے دو آزادارو علی اکبر 6 مہینے کا ہے نا جب مدینے سے نکلا تھا آزادارو بہت ہی کم عمر ہے 11 رجب سن 60 ہجری کی ولادت ہے اور 10 محرم سن 61 ہجری میں شہادت ہو گئی کتنا کم سن علی اصغر ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا آزادارو علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پر لیا ہاتھوں پہ لینے کے بعد اب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تبتی ہوئی دھوپ کو دیکھا آسمان کی طرف نظر دوڑایا اس پھول پر نگاہ دوڑائی حسین نے کہا کہیں میرا مرجھا نہ جائے اپنے آبا کے دامن کو اپنے پھول پر ڈالا آؤ میرے لال اصغر تمہیں اسی دن کے لیے کربلا لایا تھا جزاکم ربکم خیر الجزا حسین اپنے ننھے مجاہد کو لے کر قرآن کے پارے کو لے کر ہاں نرے آدھا میں آتے ہیں اے مجھے اشکیاں تمہاری نظر میں حسین اگر خطا کار ہے حسین اگر گنہگار ہے ارے مجھے بتاؤ اس ننھے سے بچے نے آخر کیا خطا کی ہے ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اگر اسے پانی مل بھی جائے پھر بھی یہ زندہ نہ بچے گا ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا 2 قطرے پانی کے پلا دو 2 بوند پانی کے پلا دو 2 بوند پانی کے پلا دو نہیں سمجھا زدارو حسین نے کسی کا تو کیا کیا ہے کیفا استسقا ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں علی اصغر کے لیے پانی کس طرح سے مانگ رہا ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا آزادارو خدا کوئی غم نہ دے آپ کو 2 قطرے پانی ملا دو میرے لال کو اگر تم نے ملا دیا پھر بھی تو یہ زندہ نہ رہے گا ارے اس کی ماں کا خوش ہو گیا آزادارو نہیں پتا کسی کے دل میں کوئی اثر نہ ہوا حسین نے اپنے اس پھول کو جلتی ہوئی لے کے کربلا پہ لٹا دیا قیامت آ گئی آزادارو اس پھول کو جلتی ہوئی لے کے کربلا پہ لٹا دیا حسین کچھ دور ہٹ گئے ایک مرتبہ فوج اشکیا سے کہا اے فوج اشکیا اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ حسین اصغر کے بہانے پانی ملے گا لو میں نے اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیا لو اپنے لال کو زمین پہ لٹا دیا ارے ذرا احساس کرنا زمین بہت چل رہی ہے میرا پھول سا علی اصغر ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا لیکن فوج اشکیا میں کوئی اثر نہ ہوا نا باپ کا دن تھا نا آزادارو برداشت نہ کر جزاکم ربکم خیر الجزا آزادارو میری ماں بہنیں مجھے معاف کرو ایک بچے کا ماتم ہے نا شیر خار کا ماتم ہے اور رباب کے شیر خار کا ماتم ہے سکینہ جسے سب سے زیادہ چاہتی تھی نا اس کا ماتم ہے جس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی اس علی اصغر کا ماتم جزاکم ربکم خیر الجزا مسلم مجلس سے ہی ہے تمام ہو چکی مجلس آزادار میں مسائل پڑھتا بس ایک جملہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے کو دیکھا ایک جملہ اپنے بچے لگا علی اصغر ارے فوج اشکیا میں ثابت کر لو کتنے پیاسے ہو کتنے پیاسے ہو اے آزادارو حسین نے تقریر کی فوج اشکیا پہ کوئی اثر نہ ہوا حسین نے بچے کو ریتی میں لٹایا کوئی اثر نہ ہوا لیکن ننھے علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا یہی وہ منظر تھا آزادارو جس کو فوج اشکیا رونے لگی اے آزادارو حسن نے دیکھا اینا اینا ہرملا ایک ناکلاور حسین
بارے میں اللہ کہتا ہے اس تیر کا استعمال ہم جانوروں کے شکار کے لیے کیا کرتے تھے، انسانوں پہ چلایا جاتا تھا۔ عزادارو اس سے شعبہ تیر چلایا، تیر پلوں والا تیر چلایا، وہ تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلوے مبارک میں رکھا، تیر کا لگنا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ یہ سمجھا سکتا دو، اگر سمجھ گئے تو خون کے آنسو منقلب ہو گیا، بچہ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ منقلب ہو گیا کیا؟ یعنی بچہ باپ کے ہاتھوں پہ نہیں سمجھا، بھی نہیں سمجھے نازا ڈالو۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر سمجھ گئے نازا ڈالو تو خون رو گے، خون کے آنسو نکلے گے نازا ڈالو۔ ہاں بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ، جب یہ تیر سے شعبہ بنا بچہ پلٹ گیا، تیر کے بازو میں لگا، خون کا فوارہ ابلا۔ ہاں جزاکارو حسین نے چلو میں لیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا، آسمان پر پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا۔ حسین نے اس دو نگاہ کو اپنے چہرے پہ مل دیا، انکار آسمان کو ہے، راہی زمین ہے، اصغر ارے تمہارے کو کشت کالا۔ ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر جزا۔ بس آخری جملہ جو دعائیں دل میں ہے نا مانگ لینا، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج سب کے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو دیا، آواز سے چھپایا، خیمے کی طرف بڑھے، اب خیمے کی طرف قدم پیچھے ہٹے، پھر جانا چاہتے ہیں قدم پیچھے بڑھے۔ حسین کی زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم میں قضا ہے و تسلیما لامرہ۔ حسین کس طرح خیمے میں جائے، رباب کو کہہ کے آئے تھے نا بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں، زینب سے کہہ کر آئے تھے نا بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں، یہ تو علی اصغر کے گلے پر تیر سے شعبہ ہے۔ ارے اصغر کا جواب میں سغرا کو کیا دوں گا؟ یہی اسنا سوچ ہی رہے تھے کہ زینب کو جواب کیا دوں گا، رباب کو کیا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ایک 4 سالہ بچی سکینہ نکلی، ایک آواز دی، ارے بابا ارے بھیا اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہے۔ ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجلس ختم ہو گئی، عزادارو دعائیں مانگ لینا، ہم مجلس ختم ہو گئی ہے۔ زینہ سکینہ کہتی بابا اصغر کو تو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ عزادارو سکینہ کو تسلی ہو جائے اس لیے حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ادھر رباب خیمے سے نکل آئی، ایک ماں نے بیٹا گلے پہ تیر کھایا، زمین پر گر پڑی، وائلہ واسکرا۔ ارے کیا تیرے جیسے نہیں، اے میرا حسین میرا ہماری سزاداری کو قبول فرما۔
ہر کی وبا بیماری و مرض کو دور فرما. جو لوگ بھی اس کا شکار ہیں میرے اللہ انہیں شفا کاملات کی عنایت فرما. اے میرے خدا تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما. خدایا خدایا رحمت کے ہادہ معصومی تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کو وفا کر دے. منتقب خون حسینی منتقب خون علی اصغر یوسف زہرا فرزند زہرا امام اسرار ہنر الفدا کے ظہور نور میں تعریف فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.